بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، اور کروڑ درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب دوستوں میں آپ سب کے لیے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ کو تندرستی اور صحت کے ساتھ لمبی اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حکیم سید شاہد عباس نقوی بخاری، السادات دواخانہ ساہیوال، پنجاب، پاکستان سے۔ دوستو، ہمارا موضوع چل رہا تھا سر کی بیماریاں، اور آج ہم جس بیماری کا ذکر کر رہے ہیں اس کا عام نام وہم، وسواس، دیوانگی یا پاگل پن کی ہیں، اور انگلش میں میلنکولیا کہتے ہیں۔ یہ یونانی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک میلن جس کا مطلب سیاہ اور کولیا کا مطلب صفرا ہے، یعنی کہ ایسے صفرائے متحرک سیاہ کا جسم میں اضافہ ہو جانے کو میلنکولیا کہتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کے اسباب کی جانب۔ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ سب سے اصل جو مین سبب ہوتا ہے وہ جسم میں سودا کا بڑھ جانا، معدہ سے بخارات کا دماغ کی طرف آنا، اور اس کے علاوہ غم، وہم، غصہ، پریشانی یا اچانک کسی صدمے کا لگنا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اس کی علامات کی جانب جائیں تو اس میں مریض ہر وقت باتیں کرتا رہتا ہے، خود سے باتیں کرتا ہے اور پریشان رہتا ہے، تنہائی پسند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض غمگین، چڑچڑاپن اور بات بات پہ غصہ کرنا یہ علامات میں شامل ہیں۔ مریض دوسروں کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنا دشمن تصور کرتا ہے۔ تو یہ اس کی اب چلتے ہیں اقسام کی جانب۔ اس کی 4 اقسام ہوتی ہیں: میلنکولیا دموی، میلنکولیا صفراوی، میلنکولیا بلغمی اور میلنکولیا سوداوی۔ اصل سبب ہی سودا کی زیادتی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، دوسری مرضوں میں تو کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم دوستو اس کے علاج کی جانب جائیں، میری آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے اس چینل السادات دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں عزیزوں کو شیئر کریں تاکہ سادات کا یہ سلسلہ فیض چلتا رہے اور لوگ فیض اٹھاتے رہیں۔ دوستوں، زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی لمحہ بھی انسان کو موت آ سکتی ہے، تو یہ ایک آپ کی شیئر جو ہے ہمارے لیے توشہ آخرت ثابت ہوگی۔ دوستو، اب چلتے ہیں علاج کی جانب۔ اس کے علاج میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ جتنی دیر ہوتی جائے گی مرض اتنا ہی چیڑا ہوتا جائے گا اور اس کا علاج بھی اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ مرض جتنی زیادہ پرانی ہوگی اور علاج بھی اتنا ہی لمبا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے مریض کے معدے کی اصلاح کی جائے، اس کی قبض گیس کو ختم کیا جائے، اس کے ہاضمے کا انتظام کیا جائے کہ مریض کا معدہ صحیح کام کرے۔ اس کے لیے آپ اطریف الزمانی دودھ کے ساتھ 1 چمچ صبح 1 چمچ شام استعمال کروا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ اطریف الاستقدوس استعمال کروائیں۔ یہ دماغ کی رطوبتوں کو صاف کرتا ہے، دماغ کی تنقیح کرتا ہے، جاروب دماغ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ چلتے ہیں اس کے شربت کی جانب۔ آپ نے لینا ہے گل گڑال 20 گرام، گل سیوتی، گل غافس، گل گاؤ زبان، گل گڑال، تمام اجزاء 20-20 گرام لینے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے تخم کاسنی 20 گرام، کاسنی کی جڑ 20 گرام، مکو 20 گرام، مکو کی جڑ 20 گرام، سونف 20 گرام، جڑ سونف 20 گرام، سندل سفید 20 گرام، سندل سرخ 20 گرام، ابریشیم 20 گرام اور استقدوس 50 گرام۔ تمام اجزاء کو آپ نے لے لینا ہے اور ان کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے۔
اس میں جو ابریشیم ہوتا ہے اس کو کینچی سے کاٹ لینا ہے، اس کے اندر کیڑا ہوتا ہے، اس کو کاٹ کے تو اندر سے صاف کر کے تو پھر آپ نے بعد میں شامل کرنا ہے۔ تمام اجزاء کو 3 کلو پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ گرمیاں ہوں تو 1 دن ہی کافی ہے، سردی ہوں تو 2 دن بھگو کر رکھ دیں تاکہ اچھی طرح ان کا اثر آ جائے۔ تو پھر آپ اس کو آگ پر چڑھا کر اس کو ابال لیں۔ جب یہ پانی 1 کلو رہ جائے تو آپ اس کو صاف کر لیں، اس کو پن کر نکھار لیں۔ جب سارے غلاظت نیچے بیٹھ جائے اور پانی اوپر نتر جائے، صاف ہو جائے، تو آپ نے اس کو احتیاط کے ساتھ اوپر سے پانی اس کا اتار لینا ہے۔ پھر اس میں 1 کلو مصری کوزہ ڈال کر اس کا شربت بنا لیں، چاش بنا لیں۔ جب دیکھیں کہ چاش تیار ہو گئی ہے، اس کی چاش موتی بنانے کے قابل ہے، تو پھر اس آپ کو اتار لیں۔ اس کا 2 تولے صبح اور 2 تولے شام جو ہے یہ شربت استعمال کروائیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا اور اس مالی خوریہ سے نجات ملے گی۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔